کو سن تو پھولوں کو دلکشی دے دی، گلوں کو سن تو پھولوں کو دلکشی دے دی، گلوں کو سن تو پھولوں کو دلکشی دے دی، گلوں کو حسن تو پھولوں کو دلکشی دے دی، میرے رسول نے دنیا کو روشنی دے دی، میرے رسول نے دنیا کو روشنی دے دی، گلوں کو حسن تو پھولوں کو دلکشی دے دی۔ سمٹ کے بیٹھو گے آنے والوں کی رضا کے لیے بھر گیا ہوں، اور ادھر چلو ادھر چلو، خلیفہ سسرال نہیں ہے، نہ انسان ہے، یہ اللہ کے گھر، ادھر تھوڑا ادھر بیٹھو، گلوں کو حسن تو پھولوں کو دلکشی دے دی، اور یہ اس نے مطلع ہے محمد کے ساتھ مولانا فرمایا تو پر بار بولے سبحان اللہ، جب پیش کی بولے سبحان اللہ، سکون قلب نہ حاصل کہیں ہوا مجھ کو، قلب دے دل کو، اور دل کو دو طریقے سے سکون ہوتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یا تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے یا پھر مدینے میں ہوتا ہے۔ حجاج کرام کے قافلے جا رہے روا دوا ہے اور ساری دنیا اس وقت مدینے کی طرف مکے کی طرف مڑ رہی ہے، مولانا فرمائے سکون قلب نہ حاصل کہیں ہوا مجھ کو، سکون قلب نہ روزے پہ حاضری دے دی، تو شہر طیبہ میں روزے پہ حاضری دے دی۔ اچھا کون کون چاہتا ہے کہ مدینہ شریف میں حاضری ہو جائے؟ سب چاہتے ہیں نا؟ تو پھر اس بار اس شعر پر ایسا بولو سبحان اللہ، سکون قلب نہ حاصل کہیں ہوا روشنی دے دی۔ کے ساتھ یہ شعر بھی، ہرا جو رنگ ہے آقا کے سبز گنبد کا، اوپر 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 جلدی اوپر، ہرا جو رنگ ہے آقا کے سبز گنبد کا، رنگ ہے آقا کے سبز گنبد کا، ہرا جو رنگ ہے آقا کے سبز گنبد کا، ہر ایک رنگ کو ہر ایک ہی رنگ نے رنگوں کو تازگی ہمارے ریحان صاحب کو اتنا ہرا رنگ پسند آیا کہ انہوں نے کپڑے ہرے سلوا دیے۔ مدینے کی بات کرو گے تو ہم ہرے کپڑے سلوا لیتے، آج پورے ہرے ہرے گھوم کے گھوم رہے وہ، اللہ سلامت رکھے، ملازم فرمائے۔ ہرا جو رنگ ہے
ہاں چلو وہ چھوٹا بھی آپ کا حکم ہے مگر آپ چھوٹے بڑے آدمیوں کو پڑھ دینا چاہیے. سبحان اللہ. ہاں اسی طرح جو اس کا ہے تو مطلب کرے سب بولے سبحان اللہ. اب یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں, پہلے شعر کو سن لیں پھر اسی نشیر اللہ. لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, زمانے بھر کے یتیموں کو زندگی زمانے بھر کے یتیموں کو زندگی دے دی. کو بھی ہمارے یہاں میں ہاتھ ڈالا ماشاءاللہ تو اپنا بولو سبحان اللہ. زمانے بھر کے یتیموں کو زندگی دے دی. یہ حدیث پاک کی روشنی میں شعر کو لکھا ہے کہ حضور مسجد عید شہر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین اور حسن دونوں حضور کی کاندھوں پر تھے اور سرکار نے دیکھا کہ سارے بچے خوشی خوشی جا رہے ہیں مگر کنارے پر ایک بچہ جس کے کپڑے گندے ہیں, بال الجھے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, وہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر رو رہا ہے. میرے آقا بڑے رحیم تھے, بڑے کریم آقا تھے. مسکرا کر قریب گئے اور جا کر پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ میرے باپ جہاد میں جا کر, اسلامی جہاد میں جا کر میرے باپ کو شہید کر دیا گیا. میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. حضور نے رحیم رحیم کی آواز لگوائی اور میرا باپ گیا اور جا کر شہید ہو گیا. کاش کہ میرے پاس بھی باپ ہوتا تو میں بھی اپنے باپ کے کاندھے پر بیٹھ کر جاتا. حضور نے دونوں بچوں کو اتارا, اپنے نوازوں کو اتارا, اس بچے کو اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ساری دنیا کے باپ باپ ہوتے ہیں اور تیرا باپ مصطفیٰ جان رحمت ہو اور تیری بہن فاطمہ الزہرا ہو اور تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہو. بچہ خوش ہو گیا, حضور گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے نیچے پیدل ہیں اور ایک بچہ کاندھے پر, تو دیکھ کر بولی کہ کس کو بٹھا کر لے آئے میرے بچے پیدل ہیں؟ فرمایا فاطمہ یہ تمہارا بھائی ہے. ایسی اب شعر سنیں. لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, اب سمجھ میں آئے گا یہ شعر. لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, لیا جو آقا نے گودی میں ایک بچے کو, زمانے بھر کے یتیموں کو زندگی دے دی. زمانے بھر کے یتیموں کو زندگی دے دی. میرے رسول نے دنیا کو روشنی دے دی. آپ نے ہمارا علماء سے سنا ہے کہ عرب کے بچوں کو عورتیں گود میں اور دایا آتی تھی اور وہ لے کر جاتی تھی, پاتی تھی تو واپس لاتی تھی. حضور جس سال پیدا ہوئے سارے لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے, حریموں کے, غریبوں کے, امینوں کے, رئیسوں کے. حضور کیونکہ ذرا یتیم تھے, آپ کے والد صاحب کا قریب وصال ہو گیا تھا تو سب عورتیں آئی, مالداروں کے بچے نہیں دیے. حضرت حلیمہ سعدیہ مایوس بیٹھی تھی. عبد المطلب نے فرمایا کیا حلیمہ چاہتی ہو کہ تم بھی کسی بچے کو لو؟ ہاں حضور آئی تھی تو کہا در یتیم چاہو گی؟ فرمایا خالی جانے سے بہتر کوئی ہے کہ لیے لیتی ہوں. حلیمہ نہیں جانتی تھی کہ حضور کی شان کیا ہے. فرماتی ہے کہ میں جیسے عبد المطلب کے ساتھ گئی تو ریشمی دوپٹہ حضور کے چہرے پر پڑا ہوا تھا گلابی, میں نے جیسے ہٹایا تو حضور مسکرانے لگے. حضور مسکرائے تو میں دیکھتی دیوانی ہو گئی کہ کچھ ملے یا نہ ملے, بچہ بڑا حسین ہے. اللہ فرمائے حلیمہ سعدیہ لے کر رسول کو بولی, حلیمہ سعدیہ لے کر رسول کو بولی, حلیمہ سعدیہ لے کر رسول
پروری دے دی، گلوں کو حسن تو پھولوں کو دلکشی دے دی۔ ایک آخری شعر اور سنیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے بعد بتا ملاحظہ فرمائیں۔ اگر وہ حکم تو آنکھیں بچھا دوں روزے پر، حقی مانا چاہتا ہے کہ حضور کے دروازے پہ اگر اجازت ہو تو میں جا کر پل کی بچھا دوں۔ اگر وہ حکم میں آنکھیں بچھا دوں روزے پر، اگر وہ حکم میں آنکھیں بچھا دوں روزے پر، اگر وہ حکم میں آنکھیں بچھا دوں روزے پر، تب اگر خدا نے مدینے میں نوکری اگر خدا نے مدینے میں نوکری دے دی، میرے رسول نے دنیا کی دنیا کو روشنی دے دی، قلم پکڑنے کی ہمت کہاں تیری حجت